اللہ نے فرمایا جو تمہیں رسول دیں لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے رسول نے دیا کیا اور منع کس سے کیا۔ جو دیا وہ رحمت، اور جس سے روکا وہ چیزیں زحمت دینے والی تھیں، تو جو برکت والی تھی، جو رحمت والی تھی، وہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ان میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے، ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ توجہ فرمائیں گے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حق ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا کوئی حق نہ ہو۔ ہر چیز کا ایک حق ہے۔ اس مائک کا حق ہے، اس کرسی کا حق ہے، اس اسٹیج کا حق ہے، لباس کا حق ہے، ہر چیز کا ایک حق ہے۔ اور یاد رکھو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہر چیز کا ایک حق ہے۔ اور جب کسی سے کسی کا حق چھنتا ہے تو بے چینی پیدا ہوتی ہے، بے قراری پیدا ہوتی ہے، الجھن پیدا ہوتی ہے، اشانتی پھیل جاتی ہے، بے چینی پھیل جاتی ہے۔ اور جب کسی کو اس کا کھویا ہوا حق مل جاتا ہے تو اس کی بے چینی سکون میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی بے چینی سکون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج پوری دنیا اس چکر میں لگی ہوئی ہے کہ انسان کو سکون کیسے ملے۔ توجہ کیجئے گا، امن اور شانتی کے دنیا بھر کے نعرے لگائے جاتے ہیں، مگر کہیں امن اور شانتی نظر نہیں آتی ہے۔ ہر جگہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، لڑائیاں ہیں، قتل و غارت ہے، خونریزی ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بے چینی نہ ہو۔ توجہ کیجئے گا، میں بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں، نہ اس پیرائے پہ گفتگو کروں گا جس پیرائے پہ میں تقریر کرنا چاہتا تھا اور جو آپ سننے کے خواہش ہیں۔ حافظ سعید الرحمان صاحب قبلہ اور آپ سب نے بڑی محبت سے جلسہ سجایا، میں آتا ہوں اس چیز پہ۔ جب بھی کسی کا حق چھینا تو دنیا والوں یہ فارمولہ اسلام کا سمجھو، شانتی لانا ہے تو لوگوں کا حق دینا شروع کر دو۔ غور کرو کیوں بے چینی ہے۔ مذہب اسلام وہ مذہب ہے جو مرض کا علاج نہیں کرتا، مرض پیدا کیوں ہو رہا ہے اس سبب کا علاج کرتا ہے۔ بے چینی کا وقتی علاج اسلام نہیں کرتا ہے، اسلام اس سبب کو بتا دیتا ہے جس کی وجہ سے بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام سے حسین کوئی مذہب نہیں، بڑا پاکیزہ جس کے نام میں سلامتی ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ لیں کہ مچھلی کا حق ہے کہ وہ پانی میں رہے۔ اگر اس مچھلی کو آپ پانی سے نکال کر کے قالین پہ، مخملی گدے پہ لٹا دیں تو بولے مچھلی کو سکون ملے گا؟ بے چین رہے گی مچھلی، یہاں تک کہ اپنا حق پانے کے لیے وہ تڑپتی رہے گی، بے قرار رہے گی، جان دے دے گی، مگر سکون نہیں حاصل کرے گی۔ لیکن اسی مچھلی کو اٹھا کے اگر آپ پانی میں ڈال دو تو دوبارہ سے مچھلی پرسکون ہو جاتی ہے۔ ایک پرندے کا حق ہے کہ کھلی فضا میں رہے، ہوا میں رہے۔ اگر پرندے کو آپ پنجرے میں بند کر دیں، بہت اچھی اچھی غذائیں آپ اسے دیں، پرندہ اپنے حق سے محروم ہونے کی بنیاد پر خوش نہیں ہوگا۔ اس کا حق اور اس کی خوشی جو ہے وہ اسی آزاد فضا میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کائنات میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حق ہے۔
لیکن کیا کس کا حق ہے کون بتائے گا؟ اور جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ کس کا کیا حق ہے تب تک اس کا حق ادا کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ باپ کا حق کیا ہے، تب آپ باپ کا حق ادا کرو گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماں کا کیا حق ہے، تب آپ جا کر کے اس حق کو ادا کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھائی کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، ملک کا کیا حق ہے۔ جب تک معلوم نہیں ہوگا آپ اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ آؤ ذرا یہ دنیا کے جتنے بھی لوگ گزرے اور بڑے بڑے انقلاب جنہوں نے پیدا کیے ان سے پوچھو تو انہوں نے سکون دل کی دوائیں تو دیں مگر مستقل علاج نہ ہوا۔ چلو مدینے والے سرکار کے پاس، سبحان اللہ، خاتم پیغمبراں کے پاس، ہمارے نبی وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے کائنات کے ایک ایک ذرے کا حق بھی بیان فرمایا، ہر چیز کا حق بیان فرمایا اور قیامت تک کے لیے بیان فرما دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر بیان ہی نہیں کیا بلکہ کیا کہا، فاتو کل ذی حق حقہ، اے لوگو ہر حقدار کا حق ادا کر دیا کرو، سبحان اللہ، ہر حقدار کا حق ادا کیا کرو۔ اور یاد رکھو جب کوئی کسی کا حق دیتا ہے تو وہ عادل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عادل، انصاف کرنے والا۔ اور جب کسی کا حق چھینتا ہے کوئی تو وہ اس کے ساتھ ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ٹوپی، اس کا حق ہے کہ سر پہ رکھا جائے، لیکن اگر اسی ٹوپی کو اتار کر گھٹنے پہ لگا لیا جائے تو یہ اس ٹوپی کے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ توجہ کرو، تو اسلام نے ہر چیز کو بیان فرمایا۔ اسی طرح سے اسلام نے راستے پہ جس پہ ہم چلتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اس راستے کے بھی حقوق اسلام نے بیان فرمائے۔ بول دو سبحان اللہ۔ اس راستے کا بھی حق ہے آپ پر، اس کے بھی حقوق ہیں، سبحان اللہ۔ اسلام نے کوئی پہلو تشنا چھوڑا ہی نہیں، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ در بدر پھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، گنبد خضرا کی چھاؤں میں چلنے کی ضرورت ہے، سبحان اللہ۔ تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی غیر کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ بولو سبحان اللہ۔ ہر چیز بتائی ہے ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ آخر آپ سوچ رہے ہوں گے یہ موضوع کیوں چھیڑا؟ میں نے جمعہ میں، آپ میں سے بہت سے لوگ جمعہ پڑھنے دادا میاں جاتے ہیں، میں نے جمعہ میں تجارت اور کاروبار کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ علامہ مشتاق صاحب نے چند منٹ کی گفتگو میں یہاں کی جو اصل پریشانی تھی اس پہ ایک اچھی گفتگو اور ناصحانہ گفتگو کی، اگرچہ انداز مقررانہ نہیں ہے مگر صلاحیت والی گفتگو تھی اور بہت قابلیت والی گفتگو، جو آج ہمارے سماج میں باتیں پائی جاتی ہیں۔ اور صحیح آدمی وہی ہوتا ہے جو آدمی کا مرض پہچان کر اس کا علاج کر دے، سبحان اللہ۔ تو آج کے دور میں اس عنوان کو میں نے اٹھایا، کیوں آخر؟ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ آج ہم تمام حقوق کی پامالی کے ساتھ ساتھ راستوں کے حقوق کی بھی پامالی کرتے نظر آتے ہیں۔ آج ہماری محفلیں کہاں جمتی ہیں؟ روڈ پہ۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ نکڑوں پہ، چوراہوں پہ، روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ رات کے 12 بجے تک یہ لڑکے بیٹھ کر کے بکواسیں کرتے رہتے ہیں۔ دن کے اجالے میں بیکاری نے اس قدر گھیر رکھا ہے کہ بازاروں میں، اسکول کے باہر جا کر کے کھڑے ہو جائیں گے، میلے ٹھیلے میں راستے کے کنارے کھڑے رہیں گے، راستہ روک کر کے کھڑے رہیں گے،
جس سے عالم یہ ہوگا کہ لوگوں کو جانے آنے والوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ عورتوں کو حیا لگتی ہے اس راستے سے گزرتے ہوئے، کیونکہ آوارہ اور اوباش قسم کے لڑکے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں جن کی غلط نگاہیں ان کے اوپر اٹھا کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور وہ یہ بیماری زیادہ تر ان محلوں میں پائی جاتی ہے جہاں مسلمان کثرت سے رہتے ہیں۔ بڑے افسوس اور بڑے شرم کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ آج غیر مسلموں کے محلے میں یہ بات نہیں ہے، ہمارے محلے میں زیادہ ہے۔ ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے عہدے پہ پہنچ جائیں، ہمیں کامیابی اور ترقی مل جائے۔ رات کو 3 بجے تک جاگنے والا نوجوان صبح کو 12 بجے تک سوتا رہتا ہے اور سوچتا ہے ہم کامیاب ہو جائیں۔ پوچھو علامہ حافظ قاری اسرار صاحب قبلہ سے، ان تمام علماء سے جو باہر جاتے ہیں، میں جاتا ہوں، جب ہم رات کو پروگرام کر کے کہیں سے واپس ہوتے ہیں یا کہیں سے واپسی ہوتی ہے اور گاڑی لے کر کے جب صبح سویرے ہم لوگوں کی بستیوں سے نکلتے ہیں تو دیکھتے یہ ہیں کہ جن کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو کامیاب کہتے ہیں، ان کے بچے اگرچہ غریب ہیں مگر صبح کو اٹھ کر کے وہ روڈ پہ دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمارا بچہ اپنے بستر پہ سوتا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبح کے وقت برکت رکھی گئی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اے اللہ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت رکھ۔ آج بھی پوچھ لیجئے، چچا محترم حضرت علامہ سید اکمل میاں صاحب بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کے گاؤں کا ہمارا گھر اور ان کا گھر بالکل ملا ہوا ہے۔ رواج یہ تھا، بچپن سے دیکھا کہ فجر کے ٹائم کوئی سو نہیں سکتا، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، اور گھر کی جو عورتیں ہوتی تھی صبح کو اٹھ کر کے سب سے پہلے گھر کا دروازہ کھول دیتی تھی کہ اگر دروازہ بند ہوگا تو رحمت کے فرشتے اندر نہیں آئیں گے، اور جب یہ فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر برکت کہاں؟ توجہ کرو، یہ آج ہمارے یہاں ہے تو ہم راستے پہ بیٹھ کر کے یہ بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ اسلام نے راستے کے تعلق سے سب سے پہلے بیان فرمایا، بول دو سبحان اللہ۔ سمجھتے ہیں معمولی بات ہے؟ نہیں، بڑی اہم بات ہے۔ آقا نے فرمایا ایجلوا الطریق سبعۃ ذراعین، اے لوگو راستے چوڑے بنایا کرو۔ آقا فرماتے ہیں کہ راستے کم سے کم 7 گز کے رکھا کرو۔ 7 گز کے، تقریباً 10 فٹ چوڑا ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب گاڑی، موٹر سائیکل اور کار وغیرہ نہیں تھی۔ آقا فرماتے اتنے چوڑے راستے رکھو تاکہ آسانی سے تمہارا اس پر آنا جانا ہو۔ راستوں کے بارے میں بھی آقا نے، کیونکہ راستہ ہر چیز کے لیے چاہیے۔ دنیا میں بھی کہیں پہنچنا ہے تو راستہ دیکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ کہیں بھی جانا ہے، آپ مکان لیتے ہیں کہیں تو دیکھتے ہیں راستہ کیسا ہے۔ آپ شادی بیاہ کرتے ہیں کہیں تو دیکھتے ہیں وہاں تک پہنچنے کا راستہ کیسا ہے۔ تو راستہ اسے کہتے ہیں جو منزل تک پہنچا دے۔ دنیاوی منزل کے لیے یہ راستے ہیں اور اخروی منزل کے لیے بھی صراط مستقیم ہے، بول دو سبحان اللہ۔ راستے ہیں تو اگر راستے آپ کو منزل تک پہنچاتے ہیں اور راستہ ہی آپ بند کر دو گے تو منزل تک کیسے پہنچو گے؟ راستے کا پرامن بھی ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کے امن اور راستے سے کی حفاظت کے تعلق سے آقا نے فرمایا ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایمان کے 70 اور کچھ شاخیں ہیں، ایمان کے 70 اور کچھ شعبے ہیں۔ سب سے افضل شعبہ ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لینا، یہ سب سے بڑا شعبہ ہے، بولو سبحان۔ وَأَدْنَاهَا إِمَامَةُ الْأَذَانِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا شعبہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے سے ایذا دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا جائے، بول دو سبحان اللہ۔ کوئی بھی ایذا دینے والی چیز ہو راستے سے ہٹا دو، اور اس ہٹانے کو سبحان اللہ بڑا مقبول عمل قرار دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایسا تھا کہ وہ راستے سے گزر رہا تھا،
اس نے کیا دیکھا کہ ایک شاخ پڑی ہوئی ہے جو کانٹے دار ہے، جیسے ببول وغیرہ کی شاخ ہوتی ہے، اس میں کانٹے ہوتے، بید کی شاخ ہے تو اس میں کانٹے ہوتے، کانٹے دار شاخ پڑی تھی. اس آدمی نے اس کانٹے کی شاخ کو اٹھا کر کے راستے سے ہٹا دیا. آقا کی حدیث ہے، سبحان اللہ. اس راستے سے ہٹا دیا. صرف اتنا عمل. کیوں؟ کوئی راہگیر ادھر سے گزرے گا تو اسے تکلیف ہو جائے گی، اس کے پیر میں گڑ جائے گا، نہ جانے جوتا پہنے ہو، چپل پہنو یا نہ پہنو، ننگے پیر ہو، کوئی چھوٹا سا بچہ ہی نکلے اسے تکلیف ہو جائے گی. راستے سے کانٹا کی ہٹا دیا. اور مسلمانوں، یہ ہمارے مذہب کی پہچان ہے کہ ہم مذہب دیکھ کے کسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے. کوئی بھی مخلوق ہو، سب کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. کوئی بھی ہو. اندلس کا چوک آج بھی گواہی دیتا ہے ہمارے اس کردار کی، چونکہ ہمارے اسلاف کا کردار کا. ایک آدمی، ایک ٹھوکر لگنے سے پتھر راستے پہ پڑا تھا، ٹھوکر لگی، گرا، اسے موت آ گئی. موت آنی تھی، اس وقت موت آ گئی. لوگ ہائے افسوس کرتے رہے. ایک بڑا بوڑھا اور دانا آدمی ادھر سے آیا. اس نے کہا کاش اس راستے سے کوئی مسلمان گزرا ہوتا. بول دو سبحان اللہ. کیا کہا؟ کاش اس راستے سے کوئی مسلمان گزرا ہوتا. تو وہ جو مسلمانوں سے نفرت کرنے والی قوم تھی، اس نے کہا میاں کیا بات ہے، اگر مسلمان گزرتا تو کیا اسے موت نہ آتی؟ کیسی بے عقلی والی بات کرتے ہو؟ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ اسے موت نہ آتی، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ اگر مسلمان اس راستے سے گزرا ہوتا تو یہ جس پتھر سے ٹکرا کے مرا ہے، آج وہ پتھر اس راستے پہ نہ پڑا ہوتا، وہ پتھر اس راستے پہ نہ پڑا ہوتا. کیونکہ مسلمانوں کے نبی نے یہ کہا ہے کہ اذیت دینے والی چیز کا راستے سے ہٹا دینا یہ ایمان کی شان ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ بات ہوئی اور آقا فرماتے اس نے ہٹا دیا اس شاخ کو. بات آ رہی سمجھ میں؟ بول دو تھوڑی دیر کی ختم کر دو. اچھا کتنے لوگ سننا چاہے تو ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ. سب سننا چاہے تو، کیونکہ باتیں ایسی ہیں کہ آپ کے مطلب کی ہیں. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے ہٹا دیا. اللہ نے اسے اس عمل کا انعام عطا فرمایا اور اس بندے کی بخشش کر دی. بول دو سبحان اللہ. کتنا چھوٹا سا عمل ہے، مگر اللہ نے کیا کر دیا؟ بخشش کر دیا. بول دو سبحان اللہ. یہاں اذیت دینے والی چیز کو ہٹانے پہ یہ انعام. اور جو مسلمان روڈ پہ بیٹھ کر کے لوگوں کو اذیتیں دیتے رہتے ہیں، ذرا توجہ کرو، کیا وہ اس اسلام کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق مسلمان ہیں؟ وہ مسلمان بنو جو مدینے والے آقا نے بتایا ہے. سبحان اللہ. آدھار کارڈ والے مسلمان نہ بنو، خالی ووٹر کارڈ والے مسلمان نہ بنو. ایک مسئلہ آیا تھا NRC کا، 7 پیچھے کی نسلوں کے کاغذ نکلوائے جا رہے ہیں. کہیں ہم زمین نہ ہم سے چھین لی جائے، ہم کہیں ملک بدر نہ کر دیا جائیں. ووٹر کارڈ میں تمہارا نام ہو یا نہ ہو، آدھار کارڈ تمہارے پاس ہو یا نہ ہو، پریوار رجسٹر میں تمہارا پریوار لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، کوشش یہ کرو کہ مدینے والے کے رجسٹر میں تمہارا نام لکھا ہو. اور اگر اس رجسٹر میں نام لکھا ہے تو تمہیں زمین کی ضرورت نہ ہوگی، زمین کو تمہاری ضرورت پڑے گی. تم جہاں قدم رکھو گے یہی کہہ کے رکھو گے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آئے تھے، کون سی زمین لے کے آئے تھے؟ اسلام کا کارڈ لے کے آئے تھے. سبحان اللہ. جہاں قدم رکھ دیا جم گئے. بول دو سبحان اللہ. تو یہ ہوا اذیت دینے والی چیز کو ہٹانا راستے سے. اور ایک بات سن لے، میں جلدی گفتگو ختم کر دوں، صرف حدیث پاک سنا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذیت کن کن چیزوں سے ہوتی سنو.
آقا نے فرمایا کہ 2 لعنتی کاموں سے بچا کرو. کیا کہا؟ 2 لعنت والے کام سے بچا کرو. لوگ برا بھلا کہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 2 کام کون سے ہیں کہ لعنت ملتی ہے؟ تو کہا کہ راستے پر اور کسی سایہ دار درخت کے نیچے جس کے نیچے لوگ بیٹھتے اٹھتے ہوں اس کے نیچے، اور روڈ پر راستے پر کبھی پاخانہ پیشاب مت کیا کرو. یہ 2 چیزیں راستے پر اور سایہ دار درخت کے میں کرنے سے لعنتیں ہوتی. جو آدمی وہاں سے گزرتا کہتا کتنا برا آدمی تھا جو یہاں گندگی کر دیا. بولو آج آپ کے راستے کے، آج مسلمان گلیوں کی پہچان ہو گئی ہے کہ جن گلیوں سے بدبو آئے تو سمجھ لینا مسلمان یہاں رہتے ہیں. خوشبو والی قوم آج بدبو سے پہچانی جا رہی ہے. اپنے راستے کی صفائی کرو، اپنی گلیوں کی صفائی کرو. تمہاری گلیوں سے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ سب عاشقان مصطفیٰ ہیں. یہاں ان کی گلیوں سے بھی خوشبو آتی ہے، اور جب گلیوں کی خوشبو کا حال یہ ہے تو ان کے دل کی خوشبو کا حال کیا ہوگا. کسی کہنے والے نے کہا نا کہ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے. ایسے اعمال کرو روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے. مسلمانوں سمجھو آقا نے فرمائی ان دونوں کاموں سے بچا کرو. اور ایک چیز، ایک مرتبہ آقا تشریف لائے باہر، بخاری و مسلم کی حدیث. آقا تشریف لائے، دیکھا صحابہ راستے پہ مجلس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. کون؟ صحابہ. آقا نے کہا سنو یہاں مت بیٹھا کرو، راستوں پہ مجلس مت لگایا کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ہمارے بیٹھنے کی جگہیں ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر کے آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات معلوم کرتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر یہ حال ہے حق کا، آج حال کیا ہوتا ہے؟ کہیں چلے جاؤ ہمارے سارے پروگرام روڈ پہ ہوتے ہیں، بہت سی جلسوں میں تاخیر ہو جاتی ہے. ایک بیمار آدمی بیمار ہے، مگر ہماری قوم جب شادی بیاہ کے موقع پہ نکلتی ہے دولہے کو لے کے اور ڈی جے اور ڈانس کرتے ہوئے تو پورے روڈ پہ ناچتے ہوئے چلتی ہے. اب پیچھے چاہے مریض مر رہا ہو یا کسی کا کتنا بھی ضروری کام چھوٹ رہا ہو، نہیں یہ پورے روڈ پہ قبضہ کیے رہیں گے. سنو یہ اسلام کا کردار نہیں ہے. آج تم نے ان تمام اتی کرمل کے ذریعے سے یہ خرافات کر ڈالے ہیں تو تمہارے اوپر یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ نماز جیسی ایک پاکیزہ عبادت آج تمہیں روڈ پر کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے. اخلاق کو سدھارو، اپنے کردار کو سدھارو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر بیٹھنا ہی ہو، کوئی چارہ نہ ہو تو حق کا، راستے کا حق ادا کر دیا. بولو بولو سبحان اللہ. کیا کہا؟ راستے کا حق ادا کر دیا کرو. حق ادا کر دیا اگر تو بیٹھ سکتے ہو، اگر حق ادا نہیں کر سکتے تو تمہیں روڈ پر بلا وجہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ راستے کا کیا حق ہوتا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کا پہلا حق یہ ہے، ایک حق کہ نظریں جھکا کے رکھو. کیا کہا؟ نظر نیچے رکھو. آج کا یہ نوجوان لڑکیوں کو، عورتوں کو نکلنے والی تڑتا رہتا ہے اپنی گھناؤنی نظروں سے. کبھی تم نے غور کیا کہ ان گزرنے والی میں تیری ماں بھی ہوتی ہے، تیری بہن بھی ہوتی ہے؟ جیسے آج تو دوسرے کی ماں بہن پہ غلط نگاہیں ڈالتا ہے کھڑے ہو کر کے، یہاں تیری بہن اور تیری ماں پہ بھی لوگ اسی طرح کی نظر ڈالتے ہوں گے. کیا تو یہ گوارا کر سکتا ہے کہ میری ماں بہن کو کوئی اس نظر سے دیکھے؟ نہیں گوارا کر سکتا. تو تو یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ کسی دوسرے کی ماں بہن پہ گندی نظر؟ نظروں کی حفاظت کرو. یاد رکھو اگر آدمی اپنی نظر سے بچ جائے تو بہت سے گناہ سے بچ سکتا ہے. یہ سارے خرافات نظروں کے ہیں. نوجوان رات رات بھر جو موبائل میں اپنی عریانیت کا تماشا کرتا رہتا ہے،
اور گناہ ہوتے رہتے ہیں، یہ نظر کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ آج نہ جانے کتنے گناہ کے اڈے ہیں جن کی جانب نظر سے آدمی دھوکہ کھاتا ہے اور نظر سے آدمی جاتا ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے سبب گناہ پہ پابندی لگاتے ہوئے قرآن نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب کہہ دو ایمان والوں سے کہ اپنی نظریں جھکا کر کے رکھا کریں۔ راستے پہ چلو، کہیں بھی چلو، نظریں جھکا کے چلو۔ بول دو سبحان اللہ، نظریں جھکا کے رکھو۔ اللہ اکبر۔ اجازت ہے آپ کی تھوڑی دیر اس پہ آ جاؤں؟ اجازت ہے؟ بول دو سبحان اللہ۔ نظریں جھکا کے رکھو۔ نظر جھک گئی تو دل جھکا رہے گا، نفس جھکا رہے گا، خواہش نہیں پیدا ہوگی۔ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ، یوں ہی ہم ان کے خطبے نہیں پڑھتے، یوں ہی ہم ان کے تذکرے نہیں کرتے۔ اعلی حضرت کا کام بڑا اعلیٰ تھا۔ بول دو سبحان اللہ۔ 4 سال سے کم کی عمر تھی حضرت، لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے، نیچے کوئی کپڑا نہیں تھا، لمبا کرتا تھا، سطر ڈھکی ہوئی تھی۔ اتنے میں بریلی شہر میں، بریلی تو شریف کب ہوا ہے سبحان اللہ، بریلی شریف میں کچھ طوائفیں رنڈیاں کسی نواب کے ہاں، کسی امیر کے ہاں ناچنے جا رہی تھی، امیرگی کا بخار سوار تھا، ناچنے جا رہی تھی۔ یکے پہ بیٹھ کر کے اعلی حضرت اپنے گھر کے سامنے کھڑے تھے، باہر وہ گاڑی، وہ یکے سے عورتیں ہنستے ٹھٹھا مارتے جا رہی تھیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ننھی عمر دیکھو سبحان اللہ، اپنا کرتے کا دامن اٹھایا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اور جب کرتا اٹھایا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ آپ کی شرمگاہ، آپ کی سطر کھل گئی۔ وہ عورتیں ہنسنے لگی، کہنے لگی اس بچے کو دیکھو، آنکھ تو بند کر لیا اور جو چھپانے والی چیز تھی وہ کھل گئی۔ تو اعلیٰ حضرت کا بچپن کا وہ جواب سنو، حیرت میں ڈال دے سبحان اللہ۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، محبوب کہہ دو مومنین سے اپنی نظریں جھکا کے رکھا کریں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ عورتوں، تم یہ کہہ رہی ہو کہ نظر چھپا لیا، آنکھ چھپا لیا، سطر کھل گئی؟ سن، سطر کھل جائے تو کوئی بات نہیں، آنکھ نہیں کھلنا چاہیے، کیونکہ آنکھ کھلتی ہے تو دل بھٹکتا ہے، نفس بھٹکتا ہے، اور جب نفس بھٹکتا ہے تو سطر بہک جایا کرتی ہے۔ تو اپنی نظریں جھکا کے رکھو، یہ راستے کا حق ہے۔ ایک جگہ مسلمانوں کا ایک لشکر گیا، تمہاری پہچان ہی یہی تھی کہ مسلمان نظریں جھکا کے چلتا ہے۔ بول دو، مسلمانوں کا ایک لشکر ایک شہر پہ گیا، یہودیوں کا یا عیسائیوں کا شہر تھا۔ شہر والوں نے کہا اے مسلمانوں، بنا لڑے یہ شہر ہم تمہیں دے دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم اس بازار میں اس کونے سے اس کنارے سے اس کنارے تک گزر کے دکھا دو، کسی کی نظر کسی طرف نہیں اٹھنی چاہیے۔ بڑا امتحان تھا، آج تلوار کی لڑائی نہیں تھی، آج کردار کی لڑائی تھی، اور کل کا مسلمان تلوار کا بھی دھنی تھا، کردار کا بھی دھنی تھا سبحان اللہ۔ بولو، تو مسلمانوں نے کہا اس میں کون سی بات ہے، گزر جائیں گے مگر شہر خالی کرنا پڑے۔ کہا زبان دے دی ہے تو زبان دے دی ہے۔ پہلے کے غیر مسلموں کی بھی زبان اتنی ٹھوس ہوتی تھی کہ کہہ دیا تو کہہ دیا، نہ جانے کتنی زبانیں بدلتی رہتی۔ بولو، کہا ٹھیک ہے۔ اب جب گزرنے کی باری آئی اور انہوں نے امتحان لینا چاہا، سمجھ رہے تھے یہ مسلمان تو بہک جائیں گے، اپنے قبیلے کی 2 شیزاؤں کو، حسین و جمیل لڑکیوں کو، خوبصورت لڑکیوں کو نیم برہنہ اور چھوٹے کپڑے پہنا کر کے تمام گھر کی بالکنیوں پہ کھڑا کرا دیا۔ مسلمانوں سے کہا گیا گزرو، ایک طرف شباب کی مارکیٹیں، حسن و شباب کی مارکیٹ اور نمائش ہے، اور اسی درمیان سے مسلمان کو گزرنا ہے۔ آج تو ہماری نگاہیں، ہمارے نوجوان کی نگاہیں اس وقت تک تڑتی رہتی ہیں جب تک کوئی عورت، کوئی خاتون اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتی ہے۔ ایک ہمارا نوجوان مسلمان ہے، چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں۔ توجہ کیجئے گا، بات زیادہ نہ ہو، میں سمیٹ دوں اپنی گفتگو۔ جب یہ مسلمان چلنے لگے، پورا
पूरा रास्ता गुजर गया, किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। उन लड़कियों को अपने हुस्न पे जो गुरूर था, गैरत आ गई और कहने लगी न जाने किसका हुस्न है जो ये हमारे हुस्न की तरफ नजर उठा के नहीं देख रहे हैं। तो मुसलमानों से पूछा गया, हमने बहतों को बहका दिया है, तुम किसके हुस्न में डूबे हुए हो कि तुम्हारी नजरें नहीं उठ रही है? तो कहा, सुनो, मैं मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न में डूबा हुआ हूँ और मेरे नबी का हुस्न वो है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्ठे जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मैं आका की मोहब्बत का मस्त हूं, सुभान अल्लाह। और याद रखो, किसी की भी बहन बेटी हो कदर करो। अल्लाह अकबर। इजाजत थोड़ी देर बोल दे सुभान अल्लाह। क्या टाइम हुआ? 1:30 बजने वाला, बस जल्दी से सुन लो आप, ये बातें हो जाए, अब इस पे और तकरीर आगे हो जाएगी। तो पहला हक क्या है? नजर झुका के रखो। और दूसरा हक, आका ने कहा हक अदा कर दिया करो अगर बैठा करो। दूसरा हक क्या है? ये है कि किसी को ईजा ना पहुंचाओ, किसी को ईजा ना पहुंचाओ। आज रोड पे बैठ के ना फब्तियां कसी जाती हैं। किसी से अगर थोड़ी सी भी कदूरत है ना, वो निकलेगा रोड से, उल्टी सीधी बातें कहेंगे। अगर वो पलट के पूछे, नहीं नहीं आपको नहीं कह रहे, किसको कह रहे हो, क्यों बैठे हो यहाँ? हमने बहुत पहले बुढ़िया घाट में कहा था, सारे मोहल्ले के लोग मिल करके एक कमेटी बना लो, हर मोहल्ले से दबंग घराने के लोगों को, लड़कों को रखो कमेटी में। और ये जितने खुराफात करते मिलते ना, ये ताश के पत्ते हैं या जुए खेलते या रोड पे फालतू बैठे मिले, तो इन्हें जूते लेकर के मारा करो। कहा करो कोई हम अपने मोहल्ले में और अपने समाज में गंदगी नहीं फैलने देंगे। एक एक मोहल्ले को संभाल लो, इंशाअल्लाह पूरा समाज संभलता चला जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी, आपको उठना पड़ेगा। हम आएंगे तकरीरें करके चले जाएंगे, नहीं, आपको अमल करके दिखाना, आपके सुन करके उस पर अमल करें। आका ने क्या फरमाया? ईजा मत देना। और तीसरी चीज, सलाम का जवाब देते रहना। बोल दो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आका ने फरमाया कि दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है और सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। बोल दो सुभान अल्लाह। आज हमारा हाल ये कि हमारे नौजवान मुसलमानों में अक्सरियत ये पाई जाती, जुम्मा जुम्मा दादा मियाँ देखो बाहर तक भरी रहते, और मस्जिदों का भी हाल हुई। और चले जाओ 2 सफ, 1 सफा, क्यों भाई कहाँ चले गए? रमजान में चले जाओ तो बिल्कुल होड़ मची हुई। दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद। बोल दो सुभान अल्लाह। जो बेहतरीन जगह वहाँ नहीं, जो सबसे बुरी जगह है वहाँ भीड़ लगाए रहेंगे। बाजार, हमारे घर की औरतें भी खूब बाजार जाती हैं, और लड़कों को क्या पूछना है, कोई काम है तो सीधा बाजार, तो बड़ी आसानी होगी, मोटरसाइकिल है सारी वो बाजार। आका ने यह फरमाया सबसे बुरी जगह बाजार और सबसे बेहतर जगह मस्जिद। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनकी आदत थी कसरत से वो बाजार जाते थे, बार बार जाते थे। तो शिकायत हुई, क्यों जाते हो? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए जाता हूँ कि बाजार में जाऊंगा, ज़्यादा मुसलमानों से मुलाकात होगी और वो सलाम, मैं उनको सलाम करूंगा, वो मुझे सलाम करेंगे। तो अगर ये नीयत है तो बड़ी अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। तो आका ने क्या कहा? रास्ते पे बैठो तो तीसरा हक ये कि सलाम का जवाब दिया करो, क्योंकि बैठने वाले के लिए जो आए लौट चल करके उस पे चाहिए कि वो बैठे हुए को सलाम करे। बोल दो सुभान अल्लाह, वो जवाब दो। और तीसरी चीज ये कि नेकियों का हुक्म देते रहो और बुराइयों से रोकते रहो। आपके सामने अगर कोई बुराई कर रहा हो तो उसे रोको, और अगर कोई आपसे मिले तो आप उसे अच्छाई की 1-2 बात बता दिया करो। सुभान अल्लाह। तो कहा ये रास्ते का हक है। एक आखिरी हदीस और सुन लो, गुफ्तगू खत्म हो जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुआज इब्न जबल, उनके बेटे हैं हजरत सहल। वो रवायत करते हैं अपने वालिद हजरत मुआज से रजी अल्लाह ताला। अबू दाऊद की यह हदीस है, कहते हैं कि हम लोग एक गज़वे में थे, एक जंग में आका के साथ हम लोग थे।
ایک راستے پر ہم لوگوں نے خیمہ لگا دیا اور وہ راستہ بند ہو گیا. کیا ہو گیا؟ راستہ بند، رک گیا راستہ، کوئی اور راستہ نہیں آنے جانے کے لیے، تنگ ہو گیا راستہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، ایک ندا کرنے والے، اعلان کرنے والے کو بھیجا اور اس نے بلند آواز سے آ کر کے اعلان کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آنے جانے والوں کا راستہ بند کرے گا، تنگ کرے گا، اس کا جہاد اللہ قبول نہیں کرے گا. بتاؤ، جہاد جیسا عمل بھی قبول نہیں ہے اگر راستہ آپ نے بند رکھا اور لوگوں کو آنے جانے میں دشواری ہوتی ہے. تو مسلمانوں، ہر چیز کا ایک حق ہے، اسی طرح راستے کا حق ہے، آپ کی زبان کا حق ہے، آپ کی آنکھ کا حق ہے، آپ کے ہاتھ پیر کا، آپ کے وجود کا حق ہے، اور ہر حقدار کا حق ادا کیا کرو. بس چلتے چلتے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے شعر پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اور ایک بات سن لیں، حافظ سعید الرحمن صاحب قبلہ نے اس جلسے کے لیے مقرر خصوصی اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے کچھوچھا شریف کی ایک بڑی شخصیت حضرت علامہ سید جامی اشرف صاحب قبلہ مدہ ظلہ العالی و نورانی کی تاریخ لیا تھا. اس میں کوئی کلام نہیں ہے، تاریخ لیا تھا. میری خود بھی بات ہوئی تھی، آج بھی بات ہوئی ان کے بڑے خاص شخص سے. کرایہ بھی ان کا بھیجا گیا، وہ احمد آباد میں تھے، آج ہی چل کے لکھنؤ آئے. 6 بجے تک یہ تھا کہ آئیں گے، مگر کچھوچھا شریف میں خانوادے میں کوئی معاملہ آ گیا، حادثہ رونما ہو گیا، جس کی بنیاد پر انہیں لکھنؤ سے ادھر آنے کے بجائے گھر جانا پڑا. اور ایسا معاملہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اس بنیاد پر حضرت اس جلسے میں نہیں آ سکے ہیں. بقیہ اس میں کوئی کلام نہیں کہ انہوں نے دعوت دی تھی اور وہ آنے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن کوئی ایسا مسئلہ آ جائے گا تو کوئی بھی ہوگا تو وہ نہیں آ پائے گا. بہرحال حضرت نہیں بھی آئے تب بھی کوئی بات نہیں، آپ کا جلسہ ہو گیا، کامیاب ہوا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی خدمات کو اور آپ سب کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے. 5 فروری کو مدرسہ مخدومیہ سراج العلوم دادا میاں جاجمعو کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت سرکار مدینہ کانفرنس رکھی گئی ہے. وہ کانفرنس اور وہ جلسہ رکھا گیا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس تاریخ کو یاد رکھیں گے. انشاءاللہ اچھے مقرر، اچھے شاعر اور اچھے علماء تشریف لائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ جلسے میں زیادہ سے زیادہ پہنچ کر کے جلسے کو کامیاب فرمائیں گے. کل دن میں ایک پروگرام گنگا پار میں ہے، میں وہاں رہوں گا انشاءاللہ. اور پھر پرسوں رات میں دیدار ہوٹل کے پیچھے ایک پروگرام ہے، اس میں بھی آپ چاہیں تو انشاءاللہ آ سکتے ہیں، اس میں بھی میں رہوں گا. آپ سب کی دعا سے، آپ لوگ کی محبت سے علاقے ہی میں اتنے پروگرام ہو جاتے ہیں کہ میں باہر کے پروگرام لینے کی بہت خواہش بھی نہیں رکھتا ہوں. اور بہت پروگرام اگر آتے بھی تو اس لیے نہیں کہ چلو مجھے علاقے میں رہنا ہے. اور اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ مجھے علاقے کے لوگ اتنی ہی محبت سے سنتے ہیں جتنی محبت سے وہ باہر کے مقررین کا سنا کرتے ہیں. میں آپ کی ان محبتوں کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہم کو سلامت رکھے، ہمارے علماء کو سلامت رکھے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام کے لیے.